طبقاتی مفادات، اس پہ بات کر رہے ہیں دوستو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ صاحب ایک پسماندہ علاقے سے ہیں اور وہ اس شہر کی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ان کے خاندان والے پہلے بھی اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں، خود ان کی معاشی ترقی ہوئی ہے، لیکن عوام کی حالت زار بالکل ویسے کی ویسے ہی ہے، بلکہ اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدترین حالات ہیں۔ دوستو ان کے مفادات کہاں اور کس سے وابستہ ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کلاس ایلیٹ ہے، جن کے ساتھ مفادات اسی کلاس سے وابستہ رہتے ہیں۔ اگر ایلیٹ کلاس کا فرد سندھ سے ہو یا پنجاب سے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب ایک کے ایک ہیں۔ دوستو یہ پاکستان میں سب سے زیادہ سماجی طبقہ ہے اور یہ امیر خاندانوں، اعلیٰ سطح کے سرکاری افسران، کامیاب کاروباری افراد اور بالا تر سیاستدانوں پر مشتمل ہے۔ ان کی خصوصیت ان کی اعلیٰ سطح کی تعلیم، آمدنی اور سیاسی طاقت تک رسائی ہے۔ دوستو ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوتے ہیں۔ نچلے طبقے کو یہ بار کرانے کے لیے کہ ایک دوسرے کو یہ خوب ننگا کر رہے ہیں، لیکن یہ ننگا پن محض نظری اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ عملی اعتبار سے۔ ان کے ایک دوسرے پر بھڑک کو سنجیدگی سے آپ بالکل نہ لیا کریں۔ یہ ایک دوسرے کو ایسے خطاب بھی کرتے ہیں جیسے کوئی پنجابی فلم میں ہیرو اور ولن، جو محض پردہ اسکرین تک ان کے ڈائلاگ محدود ہوتے ہیں۔ دوستو اس لڑائی کو گرم جوشی سے میڈیا دکھاتا ہے۔ ان کی لڑائی میڈیا کے توسط سے پھیلائی جاتی ہے۔ میڈیا اس طبقے کا ایک دلال کا کردار ادا کرتا ہے اور عوام میں ان کی لڑائی کو سنجیدگی سے تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ایلیٹ طبقے کے مفادات ایلیٹ کلاس سے ہی جڑے ہیں۔ دوستو لوڈ شیڈنگ کو آپ دیکھ لیں، اب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو حل کی طرف غیر سنجیدگی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے علاقے کے وزیر اعلیٰ صاحب محض دھمکانے کی حد تک تو عوام کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ایک مسخرہ ایک ہجوم کو ہنسانے کے لیے معمور ہوتا ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو اس مسئلے کو عوام میں لے جاتے، عوام کا اعتماد حاصل کرتی، لیکن وہ محض زبان درازی سے ہی کام لے رہے ہیں۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ دوسرے گورنر صاحب بھی ہمارے علاقے سے ہیں، جو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بات بھی ظاہری طور پر بڑی خوش آئند لگتی ہے، لیکن ساتھ لے کر چلنے کا مقصد ایک ساتھ لوٹنا ہوتا ہے، نہ کہ جمہوری طریقہ واردات۔ جمہوری طریقہ واردات محض برائے نام ہے، ورنہ تو جمہوریت ہے نہ جمہوری کلچر ہے۔ دوستو خود ان کی سیاسی جماعتوں میں کوئی جمہوری کلچر نہیں، تو پورے ملک میں یہ نااہل ماروثی سیاستدان کیا خاک جمہوری کلچر کو فروغ دیں گے؟ دوستو ان میں اتنی اہلیت ہے ہی نہیں، نہ ہی ان کی نیت صاف ہے، لیکن ہم خوش ہیں کہ یہ صاحبان ہمارے شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے شہر سے ہیں۔ دوستو نچلی کلاس کیونکہ اتنی پسی ہوئی ہے کہ روٹی کے علاوہ ان کے دماغ میں سوچنے کی قابل ہی نہیں چھوڑی۔ ان کی پسماندگی دوسرے طبقے کی ترقی پر منحصر ہے۔ یہ حکومت کا چیئر گیم ہے، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ جعلی نقلی لڑائی میں گزرتا جا رہا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، جو ان کی چمچہ گیری میں لگا رہتا ہے۔ دوستو وہ اپنے اپنے بتوں کو بغل میں دبا کر اس کی تعریف و توضیح پر معمور ہوتا ہے۔ اس طبقے کی چھوٹے سے مفاد کے لیے بھی رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو ان کے ساتھ سیلفی بنا کر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر مختلف دفاتر میں ایسے فوٹو دکھا کر پھر اپنے کام نکلواتے ہیں۔ یہ ان کو دیکھ کر ایسا ریئیکٹ کرتا ہے جیسے ایلیٹ کلاس کسی
کوئی کسی فارنر کو دیکھ لیں، نگران کاکڑ صاحب آپ کو یاد ہوں گے جب وہ باہر جاتے تھے تو فارنر کے ساتھ ان کی سیلفیاں جو ہے اکثر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی تھی۔ تو دوستو یہ بیسیکلی مفاداتی جنگ ہے جو نچلی کلاس اور ایلیٹ کلاس کے درمیان جاری ہے۔ ابھی تک تمام کچھ جو تمام مسائل ہیں، تمام ریسورسز ہیں، تمام فیصلے ہیں، تمام پارلیمان، تمام ادارے وہ ایلیٹ کے پاس ہیں۔ نچلی کلاس کا ان کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور یہ طبقاتی آپ اس کو نقطہ نظر سے دیکھیں کہ اگر ہمارے علاقے کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا گورنر صاحب ہیں، ان کے مفادات کس طبقے سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ نچلی کلاس کے طبقے سے مفادات ان کے ریلیٹ کر رہے ہیں، یا کہ ایسا ہے کہ ان کے طبقات جو ہیں انہی ایلیٹ کلاس سے ہی متعلق ہوتے ہیں؟ تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے اپنے مفادات کا دفاع ہی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اربوں روپے، کروڑوں روپے جہاں سے وہ الیکشن پہ لگاتے ہیں، الیکشن جیتتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں اسی طبقے کے ساتھ جو ملک کو لوٹ رہا ہے، جس نے پوری پاکستانی تاریخ میں آج پوری قوم کو بھکاری بنا دی ہے۔ اور آج ہم شرم سے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ایک روٹی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے۔ آپ ایک مسائل کی پوری فہرست بنائیں تو آپ بنا نہیں سکیں گے، اتنا آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ کتنے مسائل ہیں یہاں پر، لیکن ان کی آپس میں جلسے کر رہے ہیں اور ان میں مصروف ہیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ بس یہی ان کا کلچر ہے، یہی ان کی کلاس ہے۔ تو دوستو حالات جو ہیں وہ بہت ہی نازک حالات ہیں۔ ایسے حالات میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے طبقے سے جڑے رہیں، ان کے متعلق سوچیں، اپنے مسائل کے متعلق سوچیں۔ اب کب تک جھنڈا اٹھا کر ان کے پیچھے 2,000 لے کر 5,000 لے کر ان کے جلسوں میں شرکت کرتے رہیں گے اور ان کے لیے نعرے لگاتے رہیں گے؟ آپ ان کا اعلی کار بالکل مت بنیے اور اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیے۔ اگر آپ کی لائف جو ہے نا وہ تو ختم ہو چکی ہے، انہی مسائل میں آپ نے گزرنے ہیں، لیکن کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح اسی طبقے کے پیچھے جھنڈا لے کر گھومتی رہے؟ آپ یقیناً ایسا نہیں چاہیں گے۔ اس پہ سوچئے، غور کیجئے۔ بہت شکریہ۔